صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل اور ان کے اصحاب اور ان کے ازواج پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں اور مکرم رحمت و برکت نازل ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، ایسے راضی کہ پھر کبھی ناراض نہ ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے سچے رستے پر چلائیں، اس رستے پہ چل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس رستے سے بچا جس رستے پہ چل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ غضب نازل ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ یاسین کی جو آخری آیات ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ اچھا، بات یہ چل رہی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفائی اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھائے، نہ ہی شاعری آپ کو زیب دیتی ہے، اور پھر کفار کی طرف سخن کر کے ارشاد یہ فرمایا تھا کہ تم دیکھتے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، اور مویشی پیدا کرنے کے بعد کچھ مویشیوں سے یہ گوشت کھاتے ہیں، کچھ سے یہ دودھ لیتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی بنائیں جیسے یہ شہد لیتے ہیں، مختلف چیزیں کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی طرف جائیں گے، اللہ کے غیر کی طرف جانے کے بعد انسان کی زندگیوں میں پریشانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے غیر کی طرف جائیں، اللہ کے قوانین کو توڑ دیں، اللہ کے احکامات پہ عمل نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہ کریں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد انسان کے پاس عہدہ آ جائے، انسان کے پاس روپیہ پیسہ آ جائے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم سکون کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم انسان اپنی دین میں اوپر کبھی بھی نہیں جائے گا۔ فرمایا کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لی ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں ان کی مدد کی جائے گی، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ جھوٹے معبود جو بیچارے خود اپنی بقا کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے ان عبادت گزاروں کے محتاج ہیں۔ اب ایسے حضرات بھی ہیں، میں بڑی کلیئر اور صاف بات کر رہا ہوں، ایسے حضرات بھی ہیں جو اپنے آپ کو پیر سمجھتے ہیں اور پیر کہتے ہیں، اور لوگ ان کے قدموں میں جا کے سجدے کرتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں، یہ منع نہیں کرتے، وہ لوگ ان کے بعد جا کے سجدے کرتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ کہ یہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ کہ جن کی سجدے کروائے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، جو ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ایسی باتیں جھوٹے سچے سارے قصے سنا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہیں سے بیٹا ملتا ہے، یہ لوگ ہیں یہیں سے عہدہ ملتا ہے، یہ لوگ ہیں یہیں سے سب کچھ ملتا ہے، اور انہی کے پاس جاؤ۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کے دل میں جب ان کی فضیلت آ جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، لوگ روپیہ پیسہ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی دکان چلتی ہے، اور دکان چلنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر
وہ ان کی حمایت میں لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، ان کے بارے میں سارے معاملات بھی کرتے ہیں، تو تب جا کے وہ اوپر آتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو اللہ چاہتے ہیں بس وہی ہوتا ہے. اور اگر تم مانو یا نہ مانو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تنہا اور اکیلے فرما روائی کر رہے ہیں. ہمارا کہ اچھا جو یہ باتیں بنا رہے ہیں نا، وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں. ان کی چھپی اور کھلی ہوئی تمام باتوں کو ہم جانتے ہیں. اچھا، اس وقت خطاب جو ہے نا، اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی اے ہمارے نبی پیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کفار کے سردار ہیں، یہ آپ کے بارے میں جو بکواس کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو یہ آپس میں جمع ہوئے، اور ان میں سے کسی نے کہا کہ بھئی ہم کیا کریں. کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ ان کو نا ہم بے وقوف پاگل مشہور کر دیتے ہیں. کہتے ہیں تم پاگل ہو. جو عربی لوگ ہیں، جو عربی کو جانتے ہیں، شعر و شاعری کو ایسے جانتے ہیں کہ اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں اور دوسروں کو عجمی کہتے ہیں، جب یہ کلام سنیں گے وہ کہیں گے کہ یہ پاگل کا کلام ہے. نے کہا اچھا پھر کیا کریں؟ تو کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کاہن کہہ دیتے ہیں. کہ یار تم عجیب احمقانہ باتیں کرتے ہو. کاہن کو ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کاہن تو کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں جس کے کئی مطلب نکلتے ہیں، کچھ پورے ہوتے ہیں کچھ پورے نہیں ہوتے. لوگ تمہاری یہ والی بات بھی نہیں مانیں گے. ان کا اچھا چلو ایسا کرتے ہیں ان کو جادوگر مشہور کر دیتے ہیں. کہ یار جادوگر ایسے نہیں ہوتے. یعنی وہ کیا کرتے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک بدبخت نے کہا کہ میں جاتا ہوں دوسرے شہروں میں، اور وہاں جو ہے وہ باندیوں کو لے کر آتا ہوں، وہ آئیں گے ناچ گانے کریں گے اور لوگ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹیں گے. یعنی یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جب آپس میں ملتے ہیں، بظاہر تمہیں کاہن بھی کہتے رہے، تمہیں ساحر بھی کہتے رہے، تمہیں جادوگر بھی کہتے رہے، تمہیں بیوقوف بھی کہتے رہے، نعوذ باللہ، لیکن آپس میں جب یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے. لیکن ان کی خدائی ختم ہوتی ہے، ان کی دکانداری ختم ہوتی ہے، ان کا سرداریاں ختم ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کے خلاف ہے. تو فرمانے کہ یہ جو باتیں کریں تمہیں رنجیدہ نہ کر دیں، ہم ان کی تمام باتوں کو جانتے ہیں. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جلال کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ لیں گے. آنا تو انہوں نے پھر ہمارے پاس ہی ہے نا، ہم ان کو وہاں دیکھ لیں گے. پھر فرمایا پھر کیا انسان دیکھتے نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا؟ پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا. اچھا جی، اب نا کفار کے اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، وہ جو 48 نمبر آیت ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ بتائیں تو صحیح کہ یہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ قیامت کی دھمکی تمہاری کب پوری ہوگی. یہ بدبخت اس وجہ سے نہیں پوچھ رہے تھے کہ اگر ان کو ایگزیکٹ ایکوریٹ ڈیٹ بتا دی جاتی ہے کہ 2032 میں، 3032 میں، یا اتنے عرصے بعد، یا ایگزیکٹلی 1544 سال کے بعد قیامت آ جائے گی، تو ان کو تسلیم کر دیں گے. بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا چاہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے نا تو ہم ان سے کہہ دیں گے کہ یہ جھوٹ ہے. ہم ان سے کہہ دیں گے یہ جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑانے کے لیے. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ واقعہ کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، محفوظ کا یہ اللہ کا بشر معاف کرے، ایک سرداروں میں سے بدبخت شخص اٹھا اور گیا قبرستان میں، اور وہاں جا کے اس نے ایک مٹی اٹھائی، ایک بوسیدہ ہڈی اٹھائی، اور ہڈی اٹھا کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کو وہ جو بھر سی ہوتی ہے نا اس کو یوں کر کے دیا اور وہ ہوا کے اندر اڑا دیا، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹی اٹھیں گی، یہ مٹی اٹھیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں جواب دے رہے ہیں، جس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ واقعہ کے اندر بھی دیا، لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. یعنی وہ کہتے تھے نا کہ بھئی کیا میں اور ہم اٹھائی جائیں گے، آباؤنا الاولون، اور ہمارے کیا باپ دادا بھی اٹھائی جائیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. ہاں اٹھائی جاؤ گے تم بھی، تمہارے باپ بھی، اور ان کے باپ بھی. اور کب؟ ایک یوم معلوم کے دن. اور یوم معلوم کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو، اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس نے یہ جواب دیا نا کہ جب اس نے اڑائی، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جلال آ گئی. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کیا انسان دیکھتا نہیں ہے؟ ہم نے اس نطفے سے پیدا کیا انسان کو، انسان کی اوقات بتائی گئی ہے کہ انسان تمہاری اوقات ہے کیا، تم پیدا کس چیز سے ہوئے ہو؟ ایک گندے پانی کے ٹکڑے، ایک گندے پانی کے ایک قطرے سے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک سائنٹیفک اندازے کے مطابق اب تک تقریباً 30 ارب سے زیادہ انسان جو ہے وہ قبرستان میں قبر کے پیٹوں کے اندر جا چکے ہیں، اور تقریباً 8 ارب سے زیادہ انسان اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں.
تو یہ 38 ارب، کم و بیش 40 ارب کے قریب انسان وہ ہیں کہ جن کے جسموں کے اندر روحیں پھونکی جا چکی ہیں۔ اگر ان سب کا اندازہ لگایا جائے کہ ان سب کے نطفوں کو اکٹھا کریں تو ایک گلاس کا آدھا بنتا ہے۔ یعنی ساری دنیا کے سارے انسان اب تک کی معلوم تاریخ میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اور اب تک جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے نطفے صرف ایک آدھے گلاس کے اندر آ جاتے ہیں، اور میرا رب چاہے تو اس سے بھی کم میں ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، تم ہو کون؟ تم اپنی پیدائش کو بھول گئے ہو، اور فرمایا کہ ہم نے اس نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ شریر جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ یعنی وہ نطفہ جو ابتدا میں اس کی حیثیت ایک جراثیم کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی، بلکہ جراثیم نے ایک جرثومہ کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے اس کو آنکھیں دی، ہم نے جو ہے وہ 40 دن کے وقفے کے ساتھ ہم نے اس کے ہاتھ پاؤں دیے، اس کے بعد وہ باہر آیا، اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ماں کی گود کے اندر ڈالا، ماں اور باپ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، اپنی ضروریات کو پیچھے کیا، ہم نے اس کے اندر محبت ڈالی، وہ سارا بڑا ہوا، پھر ہم نے اس کے اندر عقل ڈالی، اس عقل کے بعد اس نے ستاروں پر جا کے منزل ڈالنے شروع کر دیں، جو خلا کے اندر پہنچ گیا، جس نے سب کچھ بنا لیے، یہ سب کچھ کر لیا، اس کو ہم نے سب کچھ دیا اور ہم سے جھگڑا کر رہے ہیں، ہمارے منہ کو آتا ہے اور وہ اپنے خالق کے منہ کو آنے لگ گیا ہے۔ میں کہ اب وہ ہم پر مثالیں جب چسپاں کرتا ہے، یعنی ہمیں وہ مخلوقات کی طرح عاجز سمجھتا ہے کہ اگر تو خود کچھ کام نہیں کر سکتا، تو ان ہڈیوں سے ہڈی کو نہیں بنا سکتا، تو کیا ہم بھی نہیں بنا سکتے؟ تو نے ہمیں اپنے جیسے سمجھ لیا، کیا ہم تیرے جیسے ہیں؟ ہم تمہارے خالق ہیں، ہمارے اوپر مثالیں چسپاں کرتے ہو، کہتے ہیں نا کہ ہماری بلی ہو نا ہمیں ہی میاؤں، اور میں کہ اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، یعنی بھول جاتا ہے کہ ہم نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا۔ کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ کہہ دو ان سے، کہہ دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلے پیدا کیا تھا، اور تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو درخت ہیں ان کے اندر ایک آتش گیر مادہ رکھا ہوا ہے کہ بظاہر وہ ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں اور ان کے اندر پانی بھی ہوتا ہے، لیکن جب ان کو جلاتے ہیں تو وہ جل جاتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرخ اور عفار نامی دو درخت تھے کہ جن کو جو عرب کے بدو تھے وہ ان کے چمکاک پتھروں کی طرح ایک دوسرے سے مارتے تھے تو وہاں سے آگ پھوٹ جاتی تھی، اس کا طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ میں کہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ تمہاری اوقات کیا، اتنے بڑے زمین، اتنے بڑی آسمان، میں نے پہلے بتایا کہ اس آسمان اور زمین کو جسٹ اگر میں ڈیفائن کرنا شروع کر دوں تو رات گزر جائے، ایسا میرے رب نے اتنا بڑا عظیم الشان نظام بنا دیا، اتنا عظیم الشان میرے رب نے نظام بنا دیا۔ ہمارا کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو ایک دفعہ بن چکی ہیں ان کو دوبارہ بنا دے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے، بہترین ہے، بہترین 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 جیسا کوئی نہیں۔ وہ تو جب کس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی کام کرنے کے لیے تو پھر وہ سوچے، پھر وہ پلان کرے، پھر وہ کوئی محکمہ قائم کرے، پھر اس کے نقشے بنے، اور اس کے بعد پھر تعمیر سٹارٹ ہو، اور اس کے بعد اس کے اندر نقص ہے تو اس کو ٹھیک کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ بہترین طریقے سے ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ بس میرے عزیز دوستو، بھائی بزرگوں، الحمدللہ اللہ پاک نے مہربانی کی، احسان کیا، کرم کیا۔ آج میں سورہ جو یاسین ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت مختصر سے عرصے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، بہت مختصر سے عرصے کے لیے، اور یہ مختصر سے عرصہ کتنا ہے کہ جب ہم میں سے اللہ کرے کوئی نہ ہو، بہرحال برے لوگ جب قیامت والا دن جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے عرصے رہے، تو وہ کہیں گے ایک دن کا کچھ حصہ۔ یہ اتنا مختصر عرصہ ہے خدا کی۔ ہاں، آپ نہ صرف کوئی اور کام نہ کریں، صرف یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 15 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ ہم میں سے اکثر سوچیں کہ اگر 2021 چل رہا ہے تو 15 سال پہلے اور 2007 تھا یا 2006 تھا، اس میں کیا ہوگا، تو میں یاد آ جائے گا 2006 میں یہ ہوا تھا۔ اور اگر 20 سال کریں اور 25 سال کریں تو ایسا لگتا ہے جیسے چند لمحے گزرے ہوں یا چند مہینے گزرے اور وقت گزر گیا، تو آگے والا وقت بھی ایسے ہی گزر جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور مین کام جس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھیجا وہ ختم نبوت کے صدقے سے وہ یہ تھا کہ لوگوں تک جا کر اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔
تو دعوت تبلیغ کے نام سے جو ساری دنیا کے اندر محنت ہو رہی ہے، اس کا مقصد صرف ایک ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کے قانون کو اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے نافذ کر دیا جائے. اس کا مقصد کچھ اور نہیں ہے. بات کیا کرتے ہیں؟ یا تو زمین سے نیچے کی بات کرتے ہیں کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یا آسمان سے اوپر کی بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں. نہ ووٹ مانگتے ہیں نہ نوٹ مانگتے ہیں. اور ساری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دنیا کے 7 بر اعظم میں سے 6 بر اعظم ایسے ہیں جہاں انسانی زندگی موجود ہے. وہاں کے ہر ملک کے ہر شہر کے اندر جا کر صرف اپنا جان، اپنا مال اور اپنا وقت لگا کر اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. نہ یہ نوٹ مانگیں گے، کچھ بھی نہیں. ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ کے قانون اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے اللہ کے زمین کے اوپر نافذ ہو جائیں. اب جو ان کا ساتھ دے گا وہ اپنے اوپر احسان کرے گا، کسی پہ کوئی احسان نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا. اب اگر اس کے اوپر کوئی سوال بھی کرتا ہے نا، سوچتا بھی ہے کہ اس کے بعد کہ آپ سے بعد کوئی اور نبی ہے، تو وہ مسلمان نہیں رہا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے سے اللہ پاک نے ہمارے اوپر ایک بڑی بھاری ذمہ داری دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے. کیونکہ اب نبی نے کسی نے تو آنا نہیں ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ پاک نے ہم پہ مہربانی کی کہ ہماری مسجد کے اندر جماعت آئی ہے، اور وہ ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ساری دنیا کے جو سارے انسان ہیں وہ اللہ کی ایک ماننے والے بن جائیں. ایک تو ہے ہو جائیں اور ایک ہے بن جائیں، دونوں میں فرق ہے. اگر ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا پلٹ جائیں. اگر وہ بن جائیں گے نا، تو بن جانے کا مطلب ہے کہ ٹرانسفارم کر گئے، ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ کے اندر ٹرانسفارم کر گئے. اب یہ ریورسیبل نہیں ہے، ریورسیبل نہیں ہے. تو بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ نماز کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے جتنے بھی ساتھی ہوں وہ سارے کے سارے لے جائیں، اور کسی کے ساتھ ملاقات کرا کر واپس چلے جائیں. یہ وقت تو گزر جائے گا، لیکن اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب اس دھوکے کے جو گھر ہے اس کا جو وقت ختم ہو جائے گا اور ہم قبر میں چلے جائیں گے. تب جا کے پتہ لگے گا، جب فرشتہ اگر پوچھے گا نا کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا نبی کون ہے. اگر ہم نے اس رستے میں وقت لگایا ہوا ہوگا، ہم کہہ دیں گے کہ ہاں ہم تو اس رستے میں چلے تھے. ہم اس رستے میں چلے تھے. کیوں چلے تھے؟ کہ ہم جانتے تھے کہ ہمارا رب ایک ہے، اللہ ہمارا رب ہے. اور ہم اس لیے چلے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اس لیے چلے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. سارے کوشش کریں گے نا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ مقام محمود عطا فرما. یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر نصیب فرما. یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، محبت، شفاعت و شفقت نصیب فرما. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں امت کے لیے مانگی ہیں ان سب کو قبول فرما. یا اللہ جو ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، یا اللہ ایسی غلطی کو تہی کو معاف فرما دے. یا اللہ اس قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کا حکم ہے، آپ اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہے. یا اللہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں، اور ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اس کو زندگی کے اندر نافذ کر دیں. یا اللہ قرآن کو ہمارا رہبر رہنما بنا دے. یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے جھگڑالو بنا دے. یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے شافع بنا دے. یا اللہ قرآن کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہماری زندگی کے اندر نافذ کر دے. یا اللہ سے وہ زندگی چھین لے جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، وہ زندگی عطا فرما دے جو آپ کی رضا کا سبب بنتی ہے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے برے لوگ ہمارے مسلط ہیں، یا شیطان ہمارے مسلط ہے، یا بری کمپنی ہمارے مسلط ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے. اور یا اللہ ہمیں آپ سے سب کچھ آپ سے ہوتا ہے، اور آپ کے غیر سے ہو ہی نہیں سکتا. اس چیز کا یقین دے دے میرے مولا. بس رحم کر دے، عافیت کر دے، کرم کر دے، مہربانی کر دے، احسان کر دے. چلو دنیا سے رخصت ہو گئے. یا اللہ یا اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل کر دے، ان کو صدیقین، شہداء اور صالحین میں شامل کر دے. یا اللہ جو لوگ موجود ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے دوست احباب رشتہ دار ہیں، ہماری اولادیں ہیں، یا اللہ ان کے عمر، اعمال، ایمان، صحت، خوشیوں میں عزت، آبرو، وقار، روزگار میں اضافہ فرما دے. یا اللہ جو کچھ تجھ سے مانگے سب کچھ عطا فرما دے. یا اللہ جو کچھ نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دے. یا اللہ اپنے دربار سے مانگنا سکھا دے، اپنے دربار کا شعور دے دے، ہمارے ضروریات کو پورا کر دے، ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، ہمارے مسائل کو حل کر دے. یا اللہ رحم کر دے. یا اللہ عافیت کر دے. یا اللہ رحم کر دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی نور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اہل بیتہ اجمعین. اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول کرے.